السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں کو اللہ رب العزت نے بندر کیوں بنا دیا تھا؟ تاریخ کی طرف میں آپ کو لے کر چلنا چاہتا ہوں اور قرآن مقدس کی روشنی میں انشاءاللہ ہم آپ کو اس حقیقت سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے آپ کے سامنے۔ یہودی وہ قوم ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ اللہ رب العزت نے انہیں جن چیزوں کا حکم دیا تھا، جو نصیحتیں انہیں کی تھی، اگر وہ اس پر عمل کرتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ سب سے بہترین ہوتے، سب سے اچھے اور سب سے بھلائی والے انسان ہوتے۔ کون؟ یہودی۔ قرآن مقدس میں انہی کے بارے میں فرمایا گیا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو ان کے دور میں، یہودیوں کے دور میں جب ان کا زمانہ چل رہا تھا، تمام دنیا کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا فرمائی تھی۔ اتنا رتبہ، اتنا اعلیٰ مقام اور اتنی آسائشیں ان کے لیے مہیا کروائی گئی تھیں، لیکن سب سے زیادہ اگر کوئی نافرمان قوم اس دنیا میں ہوئی ہے تو وہ یہودیوں کی قوم ہے۔ انہوں نے نبیوں کا قتل کیا، تقریباً 10,000 نبیوں کے یہ قاتل ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر انہوں نے زنا کی تہمت لگائی۔ ان کا گھناؤنا عقیدہ ہے حضرت اسحاق کے بارے میں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں، بلکہ حضرت یعقوب کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت سے لڑتے تھے اور کبھی وہ ان کو گرا دیتا تھا اور کبھی یہ ان کو گرا دیتے تھے۔ یہ اس طرح کا مطلب ان کا عقیدہ ہے۔ بہرحال یہ نافرمان قوم تھی۔ میں تاریخ کی جس طرف تاریخ کے جس حصے کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس قوم کو بندر کیوں بنایا گیا تھا، واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں انہیں حکم ہوا تھا کہ سنیچر کے دن یہ شکار نہ کریں، ہفتے کے دن یعنی سنیچر کے دن انہیں آزمائش میں مبتلا کیا گیا تھا کہ یہ سنیچر کے دن شکار نہ کریں، صرف عبادت کریں، گھروں میں رہیں۔ تو اب سنیچر کے دن ان کے یہاں منع کر دیا گیا، حرام قرار دے دیا گیا کہ شکار نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اب شیطان ان کے پاس آیا اور انہیں ورغلایا، اور اللہ رب العزت نے ان کو آزمائش میں اس طرح مبتلا کیا کہ ہفتے میں جو 6 دن ہوتے تھے اس دن مچھلیاں کم آتی تھیں، اور جو سنیچر کا دن ہوتا تھا اس دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں۔ تو شیطان انہیں جا کر ورغلایا، کہا کہ تمہیں ہفتے کے دن یعنی سنیچر کے دن شکار کرنے سے منع کیا گیا، تم ایک کام کرو، جمعہ کے دن ہی ایک نالی بنا لو خشکی کی طرف، تاکہ اس نالی سے مچھلیاں بہہ کر آئیں اور پھر تم اسے باندھ لو، اور جب سنیچر کا دن ختم ہو جائے تو ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ تو یہ تمہارا جو عمل ہوگا یہ سنیچر کے دن نہیں ہوگا، تم مچھلی بھی پا جاؤ گے اور شکار کرنے کے گناہ سے بھی بچ جاؤ گے۔ شیطان کی یہ چال ان کی سمجھ میں آ گئی، اور وہ لوگ یہ کام کرنا شروع کیے کہ ایک نالی بنا دیا خشکی میں، تاکہ اس پانی کے ذریعے مچھلیاں بہہ کر آئیں اور پھر اسے وہ باندھ دیتے تھے، اور مچھلیاں اس میں سنیچر کے دن رہتی تھی، پھر دوسرے دن جا کر وہ پکڑتے تھے۔ اب ان میں 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جو یہ کام کرتا تھا، پکڑتا تھا، کھاتا تھا، بیچتا تھا، سب کرتے تھے، اور دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو ان سے بیزار تھے، یعنی بالکل منع کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ نے منع کیا تو رک جاؤ، اور تیسرا گروہ یہ تھا کہ جو ان کو منع تو نہیں کرتے تھے لیکن دل سے وہ برا جانتے تھے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، دل سے برا۔ یہ 3 گروہ ہو گئے تھے۔ تو جب اب یہ کام کرنا یہ شروع کیے، سنیچر کے دن مچھلیاں پکڑتے، حالانکہ یہ نادان یہ نہیں جانتے تھے کہ شکار کرنے کا مطلب یہی ہے کہ انہیں کسی حصے میں باندھ کر رکھ دیا جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے بہہ کر وہ آ گئی مچھلیاں اور انہیں روک دیا گیا، تو اب یہ آپ کی گرفت میں آ گئی اور یہی شکار ہے۔ جب انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کرنا شروع کی، حضرت داؤد علیہ السلام کو پتہ چلا تو حضرت داؤد نے ان کے خلاف دعا کی۔ اب وہ لوگ جنہوں نے ان کو
सनीचर के दिन शिकार करने से मना किया था, उन्होंने इनका मुकम्मल बाइकाट कर दिया और अपने और इनके बीच में एक दीवार खड़ी कर दी और अपने आने जाने का रास्ता अलग कर दिया और कहा ये नाफरमान कौम है, इन्होंने नबी की बात नहीं मानी और अल्लाह की बात नहीं मानी, इसलिए हमारा रिश्ता इनसे नहीं है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु तस्लीम गजबनाक हुए, इनके खिलाफ दुआ की। अब जब दुआ की, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में उनकी दुआ कबूल हुई। 2 दिन गुजर गए और इस नाफरमान कौम में से कोई निकलकर बाहर नहीं आया। तो जिन लोगों ने शिकार करने से मना किया उनमें से एक शख्स ने सोचा कि क्या बात है, ये निकल कर नहीं आए आज, चलो देखते हैं। तो वो दीवार पर चढ़कर उस तरफ देखा तो देखा कि उसमें जितने लोग थे, तकरीबन 10,000 या 12,000 लोग थे, सब की शक्लें बंदर की तरह कर दी गई थी और उन्हें बंदर बना दिया गया था। कुरान मुकद्दस में इसी तरफ इशारा है, वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। ये फरमाया गया हमने उन्हें बंदर बना दिया। तो अब उन्हें बंदर बना दिया गया और ऐसा नहीं, जब उनके रिश्तेदार जाते थे उनको वो पहचानते थे, उनकी शक्लों को पहचानते थे, उनके कपड़ों को सूंघ कर पहचान जाते थे कि ये हमारे रिश्तेदार हैं। बहरहाल 3 दिन तक उसके अंदर वो रहे, बंदर की शक्ल कर दिए गए, खाने पीने से उन्हें महरूम कर दिया गया और 3 दिन के बाद उन सबको हिलाक कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। जो लोग शिकार करने से मना करते थे उन लोगों को अजाब से महफूज रखा गया और सही रिवायत के मुताबिक उनको भी महफूज रखा गया कि जो इनको मना तो नहीं किए थे लेकिन दिल से बुरा जानते थे। इन दोनों गिरोहों को महफूज कर दिया गया और नाफरमान कौम को हलाक कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया और उन्हें बंदर बना दिया गया। तो ये तारीख की किताबों में भी मौजूद है और कुरान मुकद्दस में इशारतन, जैसा कि मैंने आयत करीमा जिक्र की है, उसमें भी मौजूद है तफसीर की किताबों में। तो ये वो नाफरमान कौम है कि जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बंदर की शक्ल बना दी थी और इन्हें बंदर बना दिया था। हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें, इंशाअल्लाह इस तरह की सही नॉलेज कुरान और हदीस के मुताबिक जो आपके सामने हम लेकर आते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।